السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی جن علامتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ تمام کی تمام علامتیں اور وہ تمام کی تمام نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں۔ ہم تمام لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے کہ جن جن علامتوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ تمام کی تمام علامتیں ظاہر ہو کر کے رہیں گی۔ اس تعلق سے قرآن کریم سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جتنے بھی لوگ قبروں میں مدفون ہیں رب العالمین دوبارہ اٹھانے والا ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین نے قیامت کا منظر اور قیامت کا نقشہ سورہ زلزال سورت نمبر 99 کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ایک روز آئے گا کہ زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اور اس دن زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، تو انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس زمین کو ہو کیا گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ دراصل رب العالمین نے حکم کیا ہوگا، اور اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں ہوں گے، مختلف جماعتوں میں چل پڑیں گے۔ کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر قیامت کی عکاسی بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر قیامت کی تعبیر پیش فرمائی ہے۔ اگر انسان قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن کریم کو پڑھے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قیامت کی تعبیر پیش فرمائی ہے، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا تھا، جو سنن ترمذی حدیث نمبر 2379 کے اندر روایت موجود ہے، شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورۃ الواقعہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے المرسلات نے بوڑھا کر دیا، مجھے عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا۔ کیونکہ ان صورتوں کے اندر رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، ان صورتوں کے اندر رب العالمین نے قیامت کی عکاسی بیان فرمائی ہے، ان صورتوں کے اندر رب العالمین نے قیامت کی تعبیر پیش فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے، لہٰذا قیامت کی نشانیوں کا آغاز یہیں سے کیا گیا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6503 کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت اس طرح سے بھیجا گیا ہے جس طرح سے یہ دو انگلیاں باہم قریب ہیں۔ محترم ناظرین، علامت قیامت، قیامت کی نشانیاں اپنے ظاہر ہونے کی حیثیت سے تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ علامت جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں، جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ نمبر دو، وہ علامات جو کنٹینیو ظاہر ہو رہی ہیں، لگاتار ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور نمبر تین، وہ علامات جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس کی دو قسمیں ہیں، جس کو ہم قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان فتنوں سے پہلے ہم تمام کو نیک اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 313 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال، نیکیوں کی طرف
لپکیے، نیکیوں کو کرنے میں جلدی کیجیے، ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ آئے گا، وہ دن آئے گا کہ لوگ شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کو انجام دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اے مومنوں، تمہارا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات ہونا چاہیے، یعنی تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ انبیاء اکرام کی صفت رہی ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جانا، یہ صحابہ اکرام کی صفت رہی ہے۔ لہٰذا مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ مومن نیکیوں کے کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو فتنوں کے ظہور سے پہلے، یہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بڑے بڑے فتنوں کا ظہور ہوگا اس وقت نیکیوں پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد حدیث نمبر 23669 کے اندر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک ستن تکون قبل الساعہ، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی 6 علامات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی 6 نشانیوں کو یاد کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی علامت اولہن وفات نبیکم، پہلی علامت تمہارے نبی کی وفات ہے۔ دوسری علامت بیت المقدس فتح ہو جائے گا، ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری علامت بیماریاں عام ہو جائیں گی اور لوگ مرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ہر گھر میں فتنے داخل ہو جائیں گے، کوئی بھی گھر فتنے سے خالی نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی اتنا مالدار ہو جائے گا، اتنا مالدار ہو جائے گا کہ 100 دینار لے کر کے بھی وہ راضی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی علامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رومی تمہارے اوپر حملہ کریں گے 80 جھنڈے کو لے کر کے، اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 9,60,000 افراد کو لے کر کے تمہارے اوپر رومی حملہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 6 علامتیں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی، یہ 6 نشانیاں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس یہود و نصارہ کے زیر کنٹرول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 16 مہینے سے لے کر کے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رو کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رو کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو مستقل قبلہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا، یہ پیشنگوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں نے دشمنوں سے بہت ہی زیادہ معرکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو دشمنوں سے آزاد کروا لیا۔ پھر 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے، دشمنوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا۔ پھر تقریباً 90 سال کے بعد 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دشمنوں سے آزاد کروا لیا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ بیت المقدس اب یہود و نصارہ کے زیر کنٹرول ہے، لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اس بات پر اعتقاد ہونا چاہیے کہ قیامت کے قریب جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، تو وہ جنگ کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ معرکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروائیں گے۔ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی جن علامتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان تمام علامتوں پر ہم تمام کو ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔